السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر ہے، ڈیل کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایرانی قیادت سنجیدہ ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ سے خطاب، دعویٰ کیا کہ ایران مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، آپ کی فوج تباہ ہو چکی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے، فیصلہ جلد سے جلد کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران مشرق وسطی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا، 90% میزائل سسٹم تباہ کر دیا۔ فیک نیوز کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ ٹرمپ جنگ جلد ختم کرنے پر زور دے رہے ہیں اور ایران سے تنازع 4 سے 6 ہفتوں میں نمٹانے کی خواہش مند ہیں۔ امریکی ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اسپیکر مائک جانسن کے بیان کے بعد امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی تصدیق کر دی۔ خبر میں ٹرمپ کے قریبی مشیروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ امریکی صدر ایران کے ساتھ جنگ طویل نہیں کرنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے چینی صدر سے مئی میں بیجنگ سمٹ میں بنیاد پر رکھی گئی جنگ اس سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ ایران امریکی اور صہیونی اتحاد سے ہار ماننے کو تیار نہیں، زمینی حملے کے پیش نظر خارق جزیرے پر بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ خطے میں تمام امریکی اڈے تباہ کر دیے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کریں۔ امریکی دعووں اور دھمکیوں کے باوجود ایران کا عزم اونچا رہا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکہ اپنے جنگی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف فوری کامیابی اور حکومت کی تبدیلی جیسے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے پڑوسی ممالک کو پیغام دیا کہ وہ امریکہ سے فاصلہ رکھیں۔ مزید کہا، ایران نے اپنے دوست ممالک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے، جن میں چین، روس، پاکستان، بھارت اور عراق شامل ہیں، جبکہ دشمن ممالک کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق امریکہ ایک ملک کے ساتھ مل کر کسی ایرانی جزیرے پر قبضے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایرانی مسلح فوج دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے خارق جزیرے پر ممکنہ حملے کے پیش نظر دفاعی تیاریاں تیز کر دیں۔ رپورٹس کے مطابق جزیرے پر بڑی تعداد میں راکٹس پہنچا دیے گئے، جبکہ ساحلی علاقوں میں بارودی سرنگوں کی تنصیب بھی جاری ہے۔ ملک اور خطے کی صورتحال پر اسلام آباد میں بڑوں کی بیٹھک لگی۔ صدر مملکت کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھی شریک تھے، جس میں معاشی استحکام، توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے سامنے آئے۔ بگڑتے عالمی حالات سے کیسے نمٹا جائے، توانائی بحران پر کیسے قابو پائیں، اسلام آباد میں بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اہم وزراء نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی معیشت، توانائی کے شعبے اور خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ عالمی سطح پر تیل و گیس کی فراہمی اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے معیشت پر پڑنے والے اثرات پر بھی بات چیت کی گئی۔ حکام کی جانب سے مہنگائی پر قابو پانے اور توانائی کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے کفایت شاری پالیسی اپنانے پر زور دیا گیا، جبکہ خوراک کے تحفظ اور معاشی استحکام کے لیے مربوط حکمت عملی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور اس کے پاکستان پر ممکنہ اثرات بھی اجلاس کا اہم حصہ رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملائیشین وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے سفارتی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ ملائیشین ہم منصب نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان امن کا پیامبر، ایران امریکہ تنازع حل کرانے کی کوششیں تیز تر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملائیشین ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ پاکستان کی امن کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی شاندار قیادت کو سراہا، جنگ کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ثالثی کی کوششوں کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان خطے کی موجودہ صورتحال میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں
دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات بذریعہ پاکستان پیغامات کی صورت میں جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 15 نکات ایران کے سامنے شیئر کیے ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے اور کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ ترکی اور مصر سمیت برادر ممالک بھی معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ امن مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ حقیقت میں امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت جاری ہے۔ موجودہ پیچیدہ حالات میں مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے خطے میں پائیدار امن یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے ثالثی کے کردار پر بھارت حواس باختہ۔ جے شنکر کا سفارتی ناکامی چھپانے کے لیے توہین آمیز زبان کا استعمال۔ آل پارٹیز اجلاس کے دوران جے شنکر نے غیر پارلیمانی جملوں کا استعمال کیا۔ نئی دہلی کو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ثالثی عمل سے باہر رکھا گیا۔ پاکستان، ترکی اور مصر قابل اعتماد سفارتی پل کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ جے شنکر کی بازاری زبان ان کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت کا شمار ریپ اور سماجی برائیوں میں سر فہرست ممالک میں ہوتا ہے۔ بھارتی عوام کو گمراہ کرنا آسان ہے۔ یہ کام بھارتی سیاستدان، فوجی جرنیل اور بالی ووڈ مسلسل کرتے رہے ہیں۔ ایران کی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی شہروں پر جدید میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب، حیفا اور کفر قاسم میں تباہی۔ خلیجی ممالک کی جانب سے میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ کویت، اردن، بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک پاکستانی سمیت 2 افراد جان سے گئے۔ ایران کے تابڑ توڑ جوابی حملے جاری، صہیونی علاقوں میں شدید تباہی۔ پاسداران انقلاب نے شمالی، جنوبی اور وسطی اسرائیل پر جدید ہزاروں ٹن وزنی میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ کفر قاسم میں میزائل حملہ، 6 افراد زخمی، کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی، متعدد گھروں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے حیفا اور مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ امریکی بحریہ نے ایران جنگ میں شامل امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر تعینات ایک اہلکار کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ خارق جزیرے پر حملے کے پیش نظر ایران نے بارودی سرنگوں کی تنصیب شروع کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب نے خطے میں 4 امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کویت، اردن، بحرین میں بھی امریکی فوجی اہداف پر حملے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا ایران کے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک پاکستانی سمیت 2 افراد جان سے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ کے تمام فوجی اڈے تباہ کر دیے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پر ایرانی حملے تشویشناک ہیں۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا ویڈیو بیان، کہا کہ حملے خود مختاری ریاستوں کے خلاف بلا جواز جہریت ہیں جو کسی تنازع کا حصہ نہیں۔ حملے عالمی قانون اور UN منشور کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ افسوسناک حملوں میں شہری جانیں ضائع ہوئیں۔ ایران نے خلیجی ممالک پر 83 جبکہ اسرائیل پر صرف 17 حملے کیے۔ GCC کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدوی کا بڑا انکشاف، کہا کہ سب کے باوجود خلیجی ملک ایران کے خلاف آپریشن میں شریک نہیں ہیں۔ خلیجی ممالک دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ جاسم محمد البدوی نے ایران جنگ سے متعلق مذاکرات میں خلیجی ممالک کی شمولیت کو ضروری قرار دے دیا۔ ایران پر مسلح جنگ نے خطے کو خون میں ڈبو دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ قاتل کو نام سے فرق نہیں پڑتا۔ ایران میں بہنے والے آنسو دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمان کے آنسو سے مختلف نہیں۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں نے خطے کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ اسرائیل کی جنگ ہے جس کی قیمت پوری انسانیت ادا کر رہی ہے۔ بولے ترکی برادر ممالک کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر بننے کی آفر ٹھکرا دی۔ ٹرمپ نے مضحکہ خیز دعویٰ کر دیا۔ بولے ایران کی موجودہ قیادت کی طرف سے سپریم لیڈر بننے کی پیشکش کی گئی لیکن میں نے نو تھینکس کہہ دیا۔ صحافی کو جھاڑ پلائی، نیند آڑے آئی۔ ایران کے ساتھ جنگ کی صورتحال پر کابینہ کی ان سیشن بریفنگ میں ٹرمپ اپنی مستی میں رہے، اپنے وزیر جنگ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔
ब्रीफिंग के दौरान क्या क्या हुआ, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। काबीना का इजलास, जंग और मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है, वो अपनी मस्ती में ही रहे। इन कैमरा सेशन में सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया था। एक ने पूछा कि आप ईरान की यूरेनियम अफज़ुदगी का पीछा करेंगे, जिस पर ट्रम्प ने सहाफ़ी को झड़क दिया, सवाल को बेवकूफ़ाना करार दिया। तंजिया लहजे में बोले, हाँ मैं दोपहर 3 बजे यूरेनियम के पीछे जा रहा हूँ। इजलास लंबा चला तो थोड़ी देर के लिए आंख भी लगा ली। कैमरामैन ने भी अमेरिकी सदर का क्लोज शॉट ले लिया। ट्रम्प ने वज़ीर जंग हेग्ज़िट को भी आड़े हाथों लिया। बोले, किसी ने कहा था हेग्ज़िट ठीक से काम नहीं कर रहे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क और खित्ते की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में बड़ों की बैठक लगी। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। ईरानी हमलों के डर से खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौज वर्क फ्राम होटल पर मजबूर हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया है। लिखा कि ईरानी हमलों के नतीजे में 13 अमरीकी फ़ौजी अड्डों में बड़ी तबाही हुई और अड्डे नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं। अमरीकी फ़ौज को गैर मामूली सूरत हाल का सामना है और एहलकार होटलों और दफातर से काम करने पर मजबूर हो गए हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि बेशतर अमरीकी फ़ौजी अब अड्डों के बजाय होटलों और दफातर में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि कई सरगर्मियाँ रिमोट तरीके से चलाई जा रही हैं। ईरान के अमरीकी अड्डों पर तबाहकुन हमले, अमरीकी फौज वर्क फ्राम होटल पर मजबूर हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। लिखा, ईरानी हमलों के नतीजे में 13 अमरीकी फौजी अड्डों में बड़ी तबाही हुई और अड्डे नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं। अमरीकी फौज को गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। एहलकार होटलों और दफातर से काम करने पर मजबूर हो गए हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि बेशतर अमरीकी फौजी अब अड्डों के बजाय होटल्स और दफातर में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि कई सरगर्मियाँ रिमोट तरीके से चलाई जा रही हैं। लबनान, शाम और गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ने वालों की अपनी जान पर बन आई। सेहूनी रियासत के मेयर हिजबुल्लाह और ईरानी मिसाइलों से खौफजदा अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब की भी सिट्टी गुम हो गई। इसराइल का सारा गुरूर खाक हो गया। ईरान ने अकड़ निकाल दी। सेहूनी घुटनों पर आ गए। बचाओ बचाओ की सदाएं बुलंद होने लगीं। गजा के हजारों बच्चे शहीद करने वालों की अपनी जान पर आई तो रोना धोना मचा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए सायरन की आवाज़ों की ऑडियो चलाई। कहा, जब मिसाइल आता है तो हमारे पास शेल्टर में पहुंचने के लिए सिर्फ 15 सेकंड होते हैं। उधर लबनान पर कब्जा करने का ख्वाब भी चकनाचूर होता नजर आने लगा। शमोना शहर का मेयर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़ा। बोला, हिजबुल्लाह के रॉकेट से बड़ी तबाही हुई। 10,000 से ज्यादा शहरी अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। हुकूमत कोई ताउन नहीं कर रही। दुनिया के लिए दर्द सर सेहूनी रियासत की चीखों पुकार और रोना धोना दुनिया देख रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।